مار کر خود کو بھی مار دے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس نے دماغ میں کامیابی کا ایک معیار بنا لیا کہ دولت ہے تو کامیابی ہے۔ اب یہ اس کا دماغی لیبل ہے، ورنہ کامیاب زندگی اور دولت کا لازم و ملزوم ہونا زندگی کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرل کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی شکل میں دولت کو ذخیرہ کرنے کا ہمارا تصور تو کچھ ہی صدیوں پرانا ہے، جبکہ زندگی اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ایسا شخص مائنڈ کے اس لیبل سے ایسے چمٹ جاتا ہے کہ موت کے دم تک وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ لاشعوری زندگی ہے جس میں زندگی کا زندہ پن محو ہو جاتا ہے۔ انسان ماضی یا مستقبل کے مردہ دماغی لیبلز کے پردے میں رہ جاتا ہے، تا وقت یہ کہ موت آ کر اس سے یہ سارے لیبل چھین نہ لے۔ ابھی جو نظارہ آپ کو ہوا وہ صرف ایک جھلک ہے کہ کیسے وقت کی قید سے آزادی آپ کے ادراکات، پرسیپشنز کو بدل سکتی ہے، مگر صرف ایک تجربہ کافی نہیں، چاہے یہ ایک تجربہ کتنا بھی خوبصورت اور ٹھوس کیوں نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو منتقل کرنا ہے، مستقل طور پر دماغ سے ہستی کی طرف۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لمحہ موجود کے انکار اور اس کے خلاف موجود مزاحمت کے طرز عمل سے باز رہا جائے۔ اس مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ کو ہٹا کر لمحہ موجود میں منتقل کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی عادات کے زیر اثر ایسا کرنا شروع میں آسان نہ ہوگا، لیکن جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح لمحہ موجود میں رہنے کو بھی بطور عادت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ براہ راست آپ لمحہ موجود میں داخل ہو سکیں، تو اپنے دماغ کے ان عادتی رجحانات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو لمحہ موجود سے فرار پر مجبور کرتے ہیں۔ عادتی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کو عموماً موجودہ لمحے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، یا اگر آپ ڈپریس ہوں تو اسے اور بھی بدتر کر کے دکھاتا ہے۔ اگر دماغ مستقبل کو بہتر بنا کر دکھا رہا ہے تو اس سے آپ کو امید ملتی ہے، سہانے خواب آپ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دماغ مستقبل کی مجروح اور مایوس تصویر دکھا رہا ہے تو اس سے انزائٹی تخلیق ہوتی ہے۔ خوبصورت خواب ہوں، امید ہو یا انزائٹی، ایک بات جان لیں کہ یہ دونوں ہی حالتیں سراب ہیں۔ سراب کی نوعیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اس تک پہنچ جائیں تو منزل آگے نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کو خود تجربہ ہوگا کہ کل جس چیز تک پہنچنا آپ کا خواب تھا، جستجو تھی، جس میں آپ کی نجات تھی، آپ وہاں پہنچ گئے، مگر خواب، جستجو اور نجات پھر بھی آپ کو نہ مل سکی، کیونکہ ماضی یا مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب، مستقبل میں زندگی جینے کی خواہش بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی مایوس مستقبل کی تخلیق کردہ انزائٹی، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس لمحہ موجود کو کھو دیتے ہیں جس میں زندگی ہے۔ لمحہ موجود میں پریزنٹ رہنے کا بہترین طریقہ ہے مشاہدہ ذات۔ ہر بار جب دماغ آپ کو ماضی یا مستقبل میں لے جائے تو فوراً لمحہ موجود میں واپس آئیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا سوچیں سوچ رہا ہے، جس میں ان سوچوں کے زیر اثر کون سے احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں گے تو خود بخود آپ میں موجودہ لمحے میں حاضر رہنے کا رجحان بڑھے گا۔ اگرچہ یہ جان پانا خاصا مشکل اور ٹرکی کام ہے کہ آپ لمحہ موجود میں ہیں یا نہیں، تاہم ایک واضح علامت میں آپ کو بتا دوں کہ جس لمحے میں آپ کو لگے کہ آپ موجودہ لمحے میں نہیں ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ موجودہ لمحے میں ہیں۔ دماغ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس پر آپ کی توجہ نہیں تو یہ زندگی کا مالک بن جاتا ہے۔
لیکن جو ہی آپ اس کے نگران بن جائیں، اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، یہ ایک تابع دار غلام بن جاتا ہے۔ دماغ کا آبزرور یعنی حقیقی آپ کبھی دماغ کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے والے بنتے ہیں تو زندگی میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو ہرگز بھی دماغ سے جڑی نہیں ہے۔ وہ ہے حضوری، وہ ہے پریزنس، وہ ہے لمحے موجود میں موجودگی۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں جو آپ ریئیکشن رد عمل دیتے ہیں ان کے حوالے سے چوکس رہیں۔ جو رد عمل آپ کسی صورتحال میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دلچسپی ضرور رکھیں جتنی اس سچویشن یا شخص پر ہوتی ہے جس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ اپنی توجہ اس چیز پر بھی دیں کہ کس کثرت سے آپ کی توجہ ماضی یا مستقبل کی طرف جا رہی ہے۔ دماغ اگر دن میں ہزاروں بار بھی ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، بشرطے کہ آپ ہر بار اسے پکڑیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا کر رہا ہے۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا ہے کہ دماغ کر کیا رہا ہے، صرف تجزیہ، اس پر کوئی اٹل رائے نہ بنائیں، کوئی نتیجہ نہ نکالیں، صرف مشاہدہ۔ سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ذات کا مسئلہ نہ بنائیں، پرسنل ایشو نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ غیر جانبداری سے دماغ اور سوچوں کا مشاہدہ کرنے میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے، تب ایک ایسی طاقت آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی جو ان زیر مشاہدہ چیزوں سے کہیں بڑی ہے اور جس کا نام ہے سکوت، کامنس۔ وہ حقیقی آپ جو دماغ نہیں بلکہ اس کا مالک ہے۔ اسی کا نام حالت حضوری ہے، اسی کا نام پاور آف ناؤ ہے۔ جب کوئی شدید قسم کی ہنگامی صورتحال ابھرے تو اس وقت اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لمحے